ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثناخان شہ حیدر کرار تو ہیں۔ ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثناخان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں۔ اردو شاعری کی بات ہوگی، غزل کی بات ہوگی، تمیز کی بات ہوگی، تہذیب کی بات ہوگی، اس کی نفاست کی بات ہوگی، تو پھر دلوں کو جوڑنے کی بات ضرور ہوگی۔ اگر ان سب کی بات ہوگی تو ایک ایسے شاعر کی بات نہ کی جائے تو بے معنی ہوگی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کنور مہن سنگھ بیدی سحر صاحب کی۔ ہندوستان کی شاعروں کی لسٹ میں ایک بہت بڑا نام آتا ہے، جو کہ مشاعروں کے ناظم تھے، اور ایسے ناظم تھے کہ اگر گنتی پہ اتہاس کے سب سے بہترین ناظموں کی بات کی جائے تو ان میں سے ایک تھے۔ ہندوستان پاکستان کے رشتوں کو، دلوں کو جوڑنے کے لیے انہوں نے ہمیشہ سندیش دیا۔ ان کی شاعری میں امن کا پیغام ہوتا تھا، ان کی شاعری میں دلوں کو جوڑنے کا پیغام ہوتا تھا۔ لیکن آج ہم بات کریں گے عقیدے کی، کہ انسان کسی ایک مذہب سے تعلق رکھتا ہے لیکن اس کے دوسرے مذہبوں میں کتنی ان کی عزت کرتا ہے، کتنا عقیدہ ہوتا ہے۔ ان کی ایک نعت ہم آپ کو سناتے ہیں جو انہوں نے مشاعرے میں سنائی تھی، پڑھی تھی۔ خواتین و حضرات تشریف لاتے ہیں، آنا تو بعد میں چاہیے۔ شاعروں کے سردار اور سرداروں کے شاعر محترم کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب صدر میرے بیٹے احمد فراز، خواتین و حضرات، ہمارے ہاں ہندوستان میں رواج ہے کہنے کا بہنوں اور بھائیوں، لیکن میں یہ فکرہ اس لیے استعمال نہیں کر رہا ہوں کہ میری بیوی یہاں بیٹھی ہے۔ اس زبان سے محبت ہے، اردو سے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ محاورے اکثر زبان کا نچوڑ ہوا کرتے ہیں۔ صدیوں کے تجربے کے بعد محاورے وجود میں آتے ہیں، نمودار ہوتے ہیں، زبان زد خلائق ہوتے ہیں۔ اردو کے کئی ایسے محاورے ہیں جو میں اگر اپنی قوم، اپنے مذہب کی جانب جاؤں تو میں استعمال کروں تو مجھ پر کفر کا فتویٰ لگایا جا سکتا ہے۔ مثلاً میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کل رات کلب میں رمی کھیلا اور میری حجامت ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں محاورہ ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ سر مڑھاتے ہی اولے پڑے، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد ہوئی کہ برادری نے میرا حقہ پانی بند کر دیا۔ لیکن ان تمام وجوہ کے باوجود اردو سے محبت ہے، عشق ہے، اور یہ زبان بھی آب حیات پی کے آئی ہے۔ خیر، اب میں آتا ہوں اصلی مقصد کی جانب۔ حضرات، مجھے فخر میں گناہ گار ہوں، اعتراف کرتا ہوں، لیکن مجھ میں حضرت بابا گرو نانک دیو کا خون ہے، میں ان کی 16ویں پشت میں ہوں، اور تاریخ شاہد ہے کہ وہ ادھر بھی آئے، حج کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ ان کا مسلک صلح کل تھا۔ ہمارے گرنتھ میں جو ہمارا مقدس قرآن، جس سے قرآن شریف آپ کے لیے ہے، اس میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کا کلام بھی اس میں شامل ہے۔ میں اس سرزمین پر اس وقت موجود ہوں، سرزمین عرب، جس نے رسول اکرم پیدا کیے، جس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ پیدا کیے، جس نے امام الشہداء حسین پیدا کیے، اس سرزمین پہ اس وقت موجود ہوں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خراج عقیدت کے طور پر پہلے کچھ نعت منقبت پیش کروں، اس کے بعد ایک آدھ نظم پیش کر دوں۔
اور میں یہ بھی عرض کر دوں میرے یہاں ساتھی ہندوستان سے آئے بیٹھے ہیں، اس لیے نہیں کہ میں ایک مسلم ملک میں ہوں، میں ہندوستان میں بھی یہ چیزیں پیش کرتا ہوں فخر کے ساتھ، اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے، میری نگاہوں میں سبھی مذاہب ایک ہی درجہ رکھتے ہیں اس تک پہنچنے کے لیے۔ تو پہلے سنیے، دہلی میں ایک بار اردو کانفرنس ہوئی، نہیں مسلم کانفرنس، مجھے بھی اس میں مدعو کیا گیا، اعتراض ہوا کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، اسے کیوں بلایا گیا؟ بہر صورت مجھے بلایا گیا، میں گیا تو نظم لمبی تھی، اس کے 2-3 بند سن لیجیے۔ عرض کرتا ہوں، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں۔ سن لیجئے، بند سن لیجئے، ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہے محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف ہم کسی دین سے ہوں قائل کردار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ حیدر کرار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، یعنی مجبور پے احمد مختار تو ہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ میری نظروں میں تو اسلام محبت کا ہے نام، امن کا، آشتی کا، مہر و مربت کا ہے نام، وسعت قلب کا، اخلاص و اخوت کا ہے نام، تختہ دار پہ بھی حق و صداقت کا ہے نام، میرا اسلام نکو نام ہے بدنام نہیں، بات اتنی ہے کہ اب عام یہ اسلام نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، آگے چلتا ہوں، حضرت علی کرم اللہ وجوہ کی شان میں مقرر پھر سے پڑھیے۔ میری نظروں میں تو اسلام محبت کا ہے نام، امن کا، آشتی کا، مہر و مربت کا ہے نام، وسعت قلب کا، اخلاص و اخوت کا ہے نام، تختہ دار پہ بھی حق و صداقت کا ہے نام، میرا اسلام نکو نام ہے بدنام نہیں، بات اتنی ہے کہ اب آدمی اسلام نہیں۔ عرض کرتا ہوں، میں حضرت علی کا معتقد ہوں، یہاں تک کہ ہمارے پنجاب میں اب بھی جب غیر مسلم کشتی کے اکھاڑے میں اترتے ہیں تو یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہیں، آج آپ بھی، یہ تاریخی واقعہ ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، ملاحظہ ہو، آپ سے مخاطب ہو کر، مسلمانوں سے خاص طور پر مخاطب ہو کر عرض کرتا ہوں کہ تو ہر دین کے ہر دور کے انسان کا ہے، تو ہر دین کے ہر دور کے انسان کا ہے، ہرگز کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے، تو ہر دور کے ہر دین کے انسان کا ہے، کم کبھی بھی تیری توقیر نہ ہونے دیں گے، ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے، ہم سلامت ہیں زمانے میں تو انشاءاللہ تجھ کو ایک قوم کی جاگیر نہ ہونے دیں گے۔ امام الشہداء کے بارے میں 4 مصرے سن لیجئے۔ زندہ اسلام کو کیا تو نے، حق و باطل دکھا دیا تو نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا، مر کے جینا سکھا دیا تھا۔ 4 مصرے اور بھی سن لیجئے کہ لب جب شاہ شہیداں تیرا نام آتا ہے، سامنے ساقیے کوثر لیے جام آتا ہے، مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجو، کھوٹا سکہ بھی تو آقا کبھی کام آتا ہے، مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجو، کھوٹا سکہ بھی تو آقا کبھی۔
اب میں ایک چھوٹی سی نظم پیش کر رہا ہوں. ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کبھی کشیدہ، کبھی بہتر، کبھی کچھ کبھی کچھ. میں ان آدمیوں میں سے ہوں جن کو یہ یقین ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں اب لڑائی نہیں ہوگی، اور یہاں دیکھتا ہوں کہ فضا اس قدر ہموار ہے آپ لوگوں میں، پاکستان سے ہوں یا ہندوستان سے، آپ کتنے اچھے ڈھنگ سے رہ رہے ہیں. میں نے جس وقت ابھی تعلقات بہتر ہونے کی امید تھی اور ادھر ادھر سے سفراء تشریف لائے، میٹنگ ہوئی، تو اس وقت ایک نظم کہی تھی، وہ سناتا ہوں آپ کو. پھر چلے باد بہاری، پھر چلے باد مراد، صحن گلشن میں رواں ہو پھر صبائے اتحاد. کلفتیں سب دور ہوں، مٹ جائیں سب رنج و تضاد، خیر سے عنقاں ہو پھر سب فتنہ و فسق و فساد. سوئے منزل رہرمانے تیز گام آئے تو ہیں، صبح کے بھولے جو تھے وہ وقت شام آئے تو ہیں. ناروا جو ہو روا ہو جائے اچھا تو نہ تھا، بھائی سے بھائی غیر کے دل کا کہا ہو جائے اچھا تو نہ تھا. ناروا جو ہو روا ہو جائے اچھا تو نہ تھا، بھائی سے بھائی خفا ہو جائے اچھا تو نہ تھا. گوشت ناخن سے جدا ہو جائے. تو یہ تھے جناب کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب. کیا بہترین کے الفاظ سے، کیا زبردست طریقے کی انہوں نے نعت پڑھی. ایک ایک شعر ان کے دل میں اتر جانے والا تھا، میسج تھا. انہوں نے بتایا کہ آپ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کسی ایک قوم کا نہیں ہے. بہت ہی اچھے اشعار ان کے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہندوستان پاکستان کی یکجہتی پہ انہوں نے بات کی، اور ایک بڑا اچھا میسج دیا. آپ میں سے جو بھی انڈیا کے باہر جاتا ہوگا، بہت ساری کنٹریز میں آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو بے شمار ہندوستان اور پاکستان کے لوگ ملیں گے، اور وہاں ان کو بے پناہ آپس میں ان کے تعلقات ہوں گے. وہ سب محبت سے رہ رہے ہوں گے، کیونکہ وہ سب ترقی پسند دیش ہیں. وہ چاہے عرب کنٹریز ہوں، چاہے آپ کسی بھی ایمریٹس میں جائیے گا، آپ کو دونوں جگہ کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہوئے ملیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ لڑنے سے فائدہ نہیں، مل کے رہنے سے فائدہ ہے. ہم کام کریں گے تو ہی ہمارا فائدہ ہے. خیر، ایک شاعر کا جو کام تھا اور انہوں نے اس کا میسج دیا، باقی عمل کرنا تو انسانوں کے اوپر ہے. اگر یہ ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریے. ہم ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.